چار سو ان کی فضا پھیل گئی چار سو، پڑھتے تھے نوحہ نمازی سبھی، سجدہ حق میں ہوئے زخمی علی، گھر میں خدا کے یہ قیامت ہوئی، سجدہ حق میں ہوئے زخمی علی، ہائے سجدہ حق میں ہوئے زخمی علی، وار جو سجدے میں علی پر ہوا، مولا نے بس فزت و ربی کہا، مولا نے بس فزت و ربی کہا، خوب سعادت یہ عطا ہو گئی، سجدہ حق میں ہوئے زخمی علی، گھر میں خدا کے یہ قیامت ہوئی، سجدہ حق میں ہوئے زخمی علی، ہائے سجدہ حق میں ہوئے زخمی علی، گھر میں خدا کے ہی ولادت ہوئی، گھر میں خدا کے ہی شہادت ہوئی، گھر میں خدا کے ہی شہادت ہوئی، گزری علی حق پہ تیری زندگی، سجدہ حق میں ہوئے زخمی علی، گھر میں خدا کے یہ قیامت ہوئی، سجدہ حق میں ہوئے زخمی علی، ہائے سجدہ حق میں ہوئے زخمی علی، جینا یتیموں کا ہوا ہے محال، کون بھلا ان کا رکھے گا خیال، ہائے کون بھلا ان کا رکھے گا خیال، سارے یتیموں کے ہے لب پر یہی، سجدہ حق میں ہوئے زخمی علی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج 19 رمضان المبارک اور شب قدر جو پروردگار عالم نے خاص شبیں قرار دی ہیں، جن کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، ان لیلۃ القدروں میں پہلی لیل، پہلی شب، پہلی رات یہ 19 رمضان المبارک کی شب ہوتی ہے۔ یہ ایام غم میں سے ایک بہت بڑا غم کا دن ہے، امام علی علیہ السلام کا شب ضربت۔ 19 رمضان المبارک کیونکہ پہلی شب قدر ہے اور پروردگار عالم ہمیں اس بابرکت مہینے میں ان شبوں کی طرف، اس لیلۃ القدر کی طرف پروردگار عالم ہمیں بلا رہا ہے، مخاطب کر رہا ہے۔ یہ کیوں خدا نے شب ہی میں بلایا ہے؟ کیوں پروردگار عالم نے رات ہی کا انتخاب کیا ہے؟ رمضان المبارک جو کہ پورا کا پورا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے دن، جس کی راتیں، جس کا ہر پہر، جس کا ہر لمحہ بہترین ہے عبادتوں کے لیے، ریاضتوں کے لیے، دعاؤں کے لیے، مناجات کے لیے، خدا سے قربت کے لیے، ہر لحاظ سے خود کو پاک کرنے کے لیے، تطہیر کے لیے، وہ مہینہ جو ہر لحاظ سے خدا نے پاک قرار دیا ہے، وہ جس مہینے کو پروردگار عالم نے مہینہ رحمت قرار دیا ہے، وہ مہینہ جس کو برکتوں کا مہینہ قرار دیا ہے، اس میں خدا نے کچھ راتیں جن کو لیلۃ القدر 27 رمضان کی شب ہیں، یہ وہ شبیں ہیں کہ جن میں احتمال ہے، ان میں سے کوئی ایک شب ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے، جو حقیقت سے وہ شب ہے۔ پروردگار عالم ہمیں رات میں بلا رہا ہے، دن میں ایک روزہ دار جو بھوکا پیٹ ہے تقویٰ کی طرف جا رہا ہے اور اپنا ایک قدم تقوی کی طرف بڑھا رہا ہے، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم روزے دار کو دن میں نہیں بلاتا۔ کیوں شب قدر ہی ہے، کیوں لیلۃ القدر ہی ہے؟ اس کی فضیلت اس لیے ہے
کہ خدا نہیں چاہتا کہ میرے پاس جب مومن آئے تو تھکا ہوا آئے، جب مومن آئے تو دنیا سے جڑا ہوا آئے، جب میرے پاس یہ مومن آئے تو روزے کی وجہ سے جو اس کے بدن میں کمزوری ہوئی ہے اس کے ساتھ وہ اس طرح سے عبادت کو نہ ادا کر سکے، اس طریقے سے یہ مناجات نہ کر سکے، اس طریقے سے یہ خدا کی بارگاہ میں نہ آ سکے جس طریقے سے بارگاہ پروردگار عالم میں آنے کا ادب ہے۔ اسی لیے حالت روزہ میں نہیں بلایا، اور پروردگار عالم نے رات کو منتخب کیا، لیل کو منتخب کیا، اس بہترین رات کے وقت کو منتخب کیا، اس لیے کہ جب بندہ اور پروردگار عالم کے درمیان میں فاصلہ باقی نہ رہے، جب کوئی نہ ہو، دنیا کا کوئی شور نہ ہو، جب چاروں طرف کوئی بھی نہ ہو، صرف بندہ ہو اور خدا ہو۔ جس طرح تہجد کے وقت کا تعین ہی یہی ہے، تہجد کے وقت کو رکھا ہی اس وقت کے لیے گیا ہے کہ جب بندہ اور خدا کے درمیان میں رابطہ ہو اور کوئی تیسرا درمیان میں شامل نہ ہو۔ اسی طرح یہ شبیں بھی ایسی ہی شبیں ہیں کہ جب بندہ مکمل طور پر آمادہ ہو کر، دنیا سے جدا ہو کر، دنیا سے کٹ کر بالکل اپنے رب کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اپنے رب کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے، اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کی دی ہوئی عطاؤں کو یاد کرتا ہے، اور پھر وہ یاد کر کے اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، اپنے رب سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ یہ روزہ دار کو پروردگار عالم روزہ کھلنے کے بعد بلا رہا ہے تاکہ تندرست حالت میں آئے، تاکہ چست حالت میں آئے، تاکہ اس کو پتا ہو کہ میں جو عمل انجام دے رہا ہوں وہ کیا ہے، اور یہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کو کیوں خدا نے، اس لیل کو کیوں خدا نے بلایا ہے اپنے بندے کو اپنی جانب، کیوں یہ عبادتیں رکھی ہیں، کیوں یہ ریاضتیں رکھی ہیں، کیوں خدا نے فقط ایک رات نہیں دی؟ یعنی کہ اگر خدا چاہتا تو تعین کر دیتا، خدا بتا دیتا کہ ایک رات کافی ہے، یعنی ہمیں پتہ چل جاتا 19 کی شب ہے، ہمیں پتہ چل جاتا 21 کی ہے، 23 کی ہے یا 27 کی ہے، یعنی ہمیں علم ہو سکتا تھا، خدا دے سکتا تھا، خدا بتا سکتا تھا ائمہ کے ذریعے، معصومین کے ذریعے سے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، فلاں رات شب قدر ہے، جاگو، اس میں عبادت کرو، اس میں جو مانگنا ہے خدا سے طلب کرو۔ لیکن پروردگار عالم نے اس رات کا تعین نہیں کیا۔ کیوں تعین نہیں کیا؟ کیوں بتا نہیں دیا ہمیں کہ فلاں ہی رات ہے؟ اس میں بھی حکمت پروردگار عالم ہے، اور رات کو بلانے میں پروردگار عالم کی حکمت ہے، اس کو لیلۃ القدر کہنے میں پروردگار عالم کی حکمت ہے۔ یہ رات جب ہم اپنی تقدیر بنا رہے ہوتے ہیں، یہ وہ رات ہے جب ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر کو لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ وہ رات ہے کہ جب ہم اپنی تقدیر بذات خود چن رہے ہوتے ہیں۔ یہ خالی میدان آپ کے سامنے رکھا ہے، اب یہ خالی میدان، یہ پلاٹ، اس پر عمارت آپ نے خود بنانی ہے، اس پر بلڈنگ آپ نے خود تعمیر کرنی ہے، اس پر جو عمارت ہے جو آپ تعمیر کرنے والے ہیں اس کو کیا مد نظر رکھ کر آپ نے بنانا ہے؟ اس میں مد نظر آپ نے رکھنا ہے کہ اس وقت جو آپ معمار ہیں اس کے، یا آپ انجینئرنگ جو کر رہے ہیں اس کے اوپر، آپ پر ذمہ داری ہے اپنی ملت کی، اپنی امت کی، اپنے دین کی، اپنے خانوادے کی، اپنے خاندان کی، اپنی اولاد کی، اپنے ارد گرد کے ماحول کی، اپنے ہمساؤں کی، اپنے ملک کی، غرض یہ کہ ہر ذمہ داری اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی کی، سب سے بڑھ کر اپنی فیملی کی، اپنے خاندان کی آپ پر جو رسپانسبلٹی ہے وہ سب کچھ لے کر آپ اس میدان میں اترے ہیں۔ اب آپ اس کے مطابق اپنی عمارت کو تیار کریں گے، اب آگے جو عمل ہوگا آپ کا وہ اس کے مطابق ہوگا، اور اس میں جو عمارت کھڑی کرنی ہے اس میں جو میٹیریل یوز ہوگا، میرے خیال سے یہ مثال اس لیے بھی آسان ہے کہ بہت جلدی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اس میں جو میٹیریل استعمال ہوگا وہ سنن الہی ہوں گے، وہ قانون الہی ہوں گے، جو قانون پروردگار عالم نے بتائے ہیں، انسانی حیات الہی ہیں، وہ قوانین الہی ہیں، وہ ان کو لیتا ہے، پھر ایک نقشے کو تیار کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر بلڈنگ تعمیر کو شروع کر دیتا ہے۔ یعنی یہ شب تقدیر ہے، شب قدر یعنی شب تقدیر ہے۔ آج اپنی شخصیت کی معماری کرنی ہے ان شبوں میں، ان تمام شبوں میں، کہ 19 رمضان تو پہلی شب ہے، غالباً آپ جہاں اپنے ملک میں بیٹھے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ یہ شب گزر چکی ہو، جہاں ہمارے سننے والے ہیں ہو سکتا ہے کہ شب میں ہی موجود ہوں،
جو ڈفرینسز ہوتے ہیں وقت کے اوقات کے. یہ شب جو تقدیر بنانے کی شب ہے، اس میں آپ نے اپنی شخصیت بنانی ہے. شخصیت کے معمار ہیں آپ اپنی شخصیت بنا رہے ہیں کہ مجھے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے میں نے خود دیکھا ہے بہت سے لوگ اس رات سے بڑے آرام سے گزر جاتے ہیں. مطلب کوئی اس رات کی فکر نہیں کرتے، اس رات کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس رات کو سوچتے نہیں ہیں، اس رات کو بارگاہ خدا میں داخل نہیں ہوتے. روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جس طرح سے اس رات میں داخل ہونا چاہیے، جس طرح شب قدر کی کو قدر کرنی چاہیے، ہم وہ قدر نہیں کرتے. جس طرح لیلۃ القدر کی عزت قدر کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کی فضیلت کا علم نہیں ہے. ہم میں سے بہت سے جو عبادت انجام دیتے ہیں، زیادہ تر اس غرض سے انجام دیتے ہیں کہ اس رات جاگنے کا اجر بہت ہے، اس رات جاگنے کا ثواب بہت ہے، اس رات عبادت کا اجر دگنا ہو جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے. اعمال ہیں، نمازیں ہیں، یعنی ہم اس کو اجر و ثواب تک لے کے جاتے ہیں. یہ اس سے کہیں بڑھ کر عظیم رات ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر عظمت والی رات ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر رحمتوں والی رات ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر اپنی اہمیت رکھتی ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر اپنی جوانی اور پھر بڑھاپے تک انسان اپنی شخصیت اور اپنا کردار بنانے میں لگا رہتا ہے. اور خدا اس ایک رات میں آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ اپنے کردار کو بنا لو، آپ اپنی شخصیت کو بنا لو. انسان پوری زندگی راہیں تلاش کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے، درست راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے. خدا یہ راتیں آپ کو عطا کرتا ہے کہ اس میں تم تعین رکھتے ہو. تمہارے سامنے میں نے درست حق کے راستوں کو کھول کے رکھ دیا ہے. اب تمہارا فریضہ ہے کہ تم ان راتوں میں داخل ہو جاؤ اور داخل ہو کر ان راہوں پر چلنا شروع کرو، ان راہوں سے لو. خدا نے راستے بہت آمادہ اور بہت وسیع راستے پروردگار عالم اس رات میں ہمیں عطا کرتا ہے، کھول دیتا ہے. اور پھر جو راستہ ہم انتخاب کرتے ہیں، جو راہ ہم انتخاب کرتے ہیں، جو دعا ہم مانگتے ہیں، خدا اس رات میں وہ قبول کرتا ہے. اب ہم میں سے بہت سے ہیں جب ہم اس رات میں داخل ہوتے ہیں نا، ابھی آپ بھی ہوں گے جب اس راتوں تمام راتوں میں داخل 19، 21، 23 اور 27 کی ہم سب گڑ گڑا کر اپنی دعائیں طلب کر رہے ہوں گے. اپنی دعائیں کوئی گھر مانگ رہا ہوگا، کوئی چھت مانگ رہا ہوگا، کوئی اچھا بہترین بر مانگ رہا ہوگا، کوئی بہترین نوکری مانگ رہا ہوگا. یہ سب کچھ طلب کر رہا ہوگا انسان، یعنی اپنی تقدیر کے لیے، اپنے مقدر کے لیے ہم یہ سب طلب کریں گے. لیکن اگر ہم دیکھیں یہ سب طلب، میں نہیں کہہ رہی کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سب انسان کی طلب ہے، انسان کی ضروریات ہیں، یہ سب کچھ ساتھ ساتھ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نظام الہی کے اور آگے کے لیے کچھ پلاننگ کیجئے. خدا یہ رات دے رہا ہے کہ آگے کے لیے پلان کرو، نہ یہ پلان کہ میری نوکری ہوگی اور شادی ہوگی اور بچے ہوں گے اور میں گھر بناؤں گا. جسٹ یہ نہیں، یہی صرف حیات نہیں ہے آپ کی. اس حیات دنیا میں حیات اخروی کی تیاری بھی تو ایک چیز ہے نا، جہاں پر آپ ہر چیز پا کر ایک کامیاب لائف گزار لیتے ہیں، کامیاب زندگی آپ ہر چیز پا کر گزار لیتے ہیں. لیکن آگے جا کے آپ اگر ناکام ہو جائیں تو گویا آپ نے یہ حیات دنیا ناکام گزاری ہے. آپ نے کچھ نہیں پایا اس میں. آپ نے جو کچھ پایا ہے وہ دنیا کی عیش و عشرت تھی اور اسی میں سب کچھ گزر گیا. آگے کی اصل حقیقی حیات کے لیے کچھ فیصلے ہوتے ہیں. یہ وہ راتیں ہیں کہ جب تقدیر کے خدا فیصلے کرتا ہے، اور نہ یہ کہ خدا اپنے فیصلوں کو آپ پہ تھوپتا ہے یا خدا اپنے فیصلے کر کے کہتا ہے کہ تمہیں ماننے نہیں. اسی لیے تو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اسی لیے تو شب قدر کہنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تم اپنی تقدیر کے فیصلے خود اس رات میں کر لو. تم اپنی تقدیر کی راہیں خود چنو، تم اپنی تقدیر خدا سے خود طلب کر لو. اور ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا اس رات کی دعاؤں کو قبول نہ کرے. خدا اس رات کو دعا قبول کرتا ہے. وہ جو دعا، وہ جو فیصلہ آپ نے خدا سے مانگا ہوتا ہے، خدا اس پر مہر ثبت کر دیتا ہے، خدا اس پر مہر لگا دیتا ہے. کیا ہوتا ہے، بعض جگہ رشوت چلتی ہے، بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں پر تھوڑی منتیں سماجتیں کرنی پڑتی ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ تھوڑا گڑ گڑانا پڑتا ہے، تھوڑا سے مسائل ہوتے ہیں. مطلب مختلف جگہ پر ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے جو نقشہ ہم نے بنایا ہے اس کو منظور کر لیا جائے. اس کے لیے جد و جہد ہوتی ہے، اس کے لیے کوششیں ہوتی ہیں. یہ رات بالکل ویسی ہی رات ہے جب آپ اپنا نقشہ بنا چکے ہوتے ہیں،
اپنے نقشے کی تعمیر کے لیے اب اس کو پاس آپ نے کرانا ہے. پاس کرانے کے لیے لیلۃ القدر میں اب آپ کو وسیلوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ نقشہ جو پاس کرانا ہے، یہ تقدیر جو آپ نے چنی ہے، اب جو راہ آپ نے چنی ہے، اب جو شخصیت آپ نے اپنی بنانی ہے، جو راستہ جو نقشہ چن لیا ہے، اب اس کو پاس کرانا ہے. اب اس کو پاس کیسے کرایا جائے؟ اس کو پاس کرانے کے لیے خدا آپ کو کچھ وسیلے عطا کرتا ہے. سب سے پہلا وسیلہ قرآن عطا کرتا ہے، پھر آپ کو اہل بیت کا وسیلہ عطا کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا وسیلہ خدا آپ کو عطا کرتا ہے، اور پھر چوتھا وسیلہ جو خدا آپ کو عطا کرتا ہے وہ آپ کا گریہ ہے، آپ کا رونا، آپ کا گریہ. یہ خدا نے آپ کو وسیلے عطا کیے، گڑ گڑا کر ان ہستیوں کا واسطہ دے کر اور قرآن کو اٹھا کر اور پھر تم بارگاہ خدا میں اپنے نقشے کو منظور کرانے کے لیے آؤ گے تو خدا تمہاری اس دعا کو، اس مقدر کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا، اور وہ تمہارا مقدر لکھ لیا جائے گا، تحریر ہو جائے گا، تمہاری تقدیر پر مہر ثبت ہو جائے گی. لیکن کون سی تقدیر؟ جو تم نے خود چنی ہے، جو تم نے خود انتخاب کی ہے. اسی لیے یہ راتیں گل غپاڑے کی راتیں نہیں ہیں، یہ راتیں بہت سنجیدہ راتیں ہیں، سنجیدگی سے اعمال کرنے کی راتیں ہیں. سنجیدگی سے ان راتوں میں اترنے کا یہ جو ایام آئے ہیں، یہ اس سنجیدگی سے اترنا ہے. خدا اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے ان راتوں میں. اور پھر ابتدا میں نے کہا کہ خدا نے معین نہیں کر کے بتایا ہمیں کہ 19 ہے، 21 ہے، 23 ہے یا 27 ہے. اب اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت بھی خدا نے ہمارے فائدے کے لیے رکھی ہے کہ جب ہم 19 کی یعنی شب قدر کی پہلی شب میں ہم داخل ہوتے ہیں، اپنی راہ کا قانون الہی کے مطابق انتخاب کرتے ہیں، اپنے نقشے کو تیار کرتے ہیں. اب جب ہم بارگاہ خدا میں جاتے ہیں، اس شب میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، التجا کرتے ہیں، جب خدا کے سامنے نقشہ پیش ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی کوتاہی، کوئی نہ کوئی غلطی ہم سے اس نقشے میں ہو جاتی ہے. اور خدا جس بندے کو پسند کرتا ہے، خدا چاہتا ہے اس سے کم گناہ ہو، اس سے غلطیاں نہ ہو، یہ اپنا راستہ بہترین منتخب کرے. تو خدا کیا کرتا ہے؟ پھر خدا آپ کے دل میں کوئی نہ کوئی ایسی ڈال دیتا ہے. یقین جان لیجئے، یہ رات ابھی آ رہی ہے نا، ان میں اعمال کر کے دیکھیے گا، خدا آپ کے دل میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ڈال دیتا ہے، اور پھر ایک اور موقع دیتا ہے خدا کہ یہ ابھی نقشہ منظور نہیں ہوا، ابھی نامکمل ہے، ابھی تکمیل نہیں ہوئی اس کی، ابھی اس میں کچھ کمیاں ہیں، ابھی اس میں کچھ خامیاں ہیں، اپنی شخصیت کو بنانے میں کچھ خامیاں ہیں، تم نے کچھ کم چن لیا ہے، تم نے کچھ غلط چن لیا ہے. اب تمہیں پھر خدا ایک اور موقع دیتا ہے کہ اگلی رات پھر دے رہا ہوں، اور پھر اس میں گڑ گڑاؤ، پھر اس میں وسیلے لے کر دعا کرو خدا سے، پھر اپنی تقدیر خدا سے لکھواؤ. اور پھر بھی اگر کمی لگے تو خدا فوراً مہر ثبت نہیں کرتا، خدا پھر موقع دیتا ہے. یعنی بار بار خدا ہمیں موقع عطا کرتا رہتا ہے اپنی تقدیر کو سنوارنے کا، اپنی تقدیر کو بنانے کا، اپنے اس نقشے کو بہتر سے بہتر کرنے، عمارت کو بہترین طریقے سے تعمیر کرنے کا خدا بار بار ہمیں موقع دیتا ہے ان شبوں کے ذریعے سے. اور یقین جان لیجئے کہ جس دن یہ نقشہ آپ کامل کر لیتے ہیں، جس رات، جس لیل میں آپ یہ نقشہ کامل کر لیں، وہی رات لیلۃ القدر ہے. یعنی اگر بعض لوگ ہیں اتنے کامل ہیں یا اتنا بہترین نقشہ تیار کرتے ہیں اپنی ملت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی شخصیت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اتنا بہترین عمل، اتنا بہترین راہ کو ہیں بعض لوگ کہ خدا پہلی رات کو ہی اسے لیلۃ القدر قرار دیتا ہے. یعنی اس شخص کے لیے وہ رات ہی، پہلی رات ہی لیلۃ القدر ہو جاتی ہے. یعنی اسی رات مہر ثبت ہو جاتی ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کا نقشہ منظور کر لیا جاتا ہے. لیکن خدا بار بار آپ کو، مجھے، کسی کو 21 کو، کسی کو 23 کو، کسی کو 27 تک موقع دیتا ہے خدا کہ تم آؤ بار بار، کوئی نہ کوئی خامی جو ہم میں رہ جاتی ہے ہم اسے درست کر کے. اور یہ نہیں کہ جو جاگ رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، جنہوں نے راستہ معین کیا ہے یا منتخب کیا ہے یا اپنی شخصیت بنانے کے لیے جو چنا ہے، صرف انہی کی تقدیر کے لکھی گئی ہے، انہی کے لیے لیلۃ القدر ہے. نا، یہ لیلۃ القدر سب کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ مخصوص لوگوں کی جو جاگ رہے ہیں ان کی لیلۃ القدر ہے، جو سو رہے ہیں ان کی وہ شب ہے جو سونے کی شب ہے، نوم، کہ سو جاؤ بس سوتے ہی رہو. نہیں، وہ اس لیے نہیں ہے.
لیلۃ القدر سب کے لیے ہے، جو سو رہا ہے اس کے لیے بھی ہے، جو جاگ رہا ہے اس کے لیے بھی ہے، جو غل غپاڑے میں وقت گزار رہا ہے اس کے لیے بھی ہے. یعنی ابھی رمضان میں موسٹلی لوگ سحر تک جاگتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ کوئی کرکٹ میچ کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی باہر سڑکوں پر پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی بیٹھکوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، چائے چل رہی ہوتی ہے، اپنے سلسلے مطلب مختلف لوگوں نے مصروفیات بنائی ہوئی ہیں. کچھ لوگ ساری رات موبائل پر فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ اپنے گھروں میں لیڈو کھیل رہے ہوتے ہیں، کیرم بورڈ، مطلب یہ جو جتنی بھی انڈور گیمز ہیں یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. بعض جو باہر جا سکتے ہیں وہ آؤٹ ڈور گیمز. مطلب یہ کہ وہ رات جو شب بہترین لیلۃ القدر تھی وہ بھی اسی میں ہی گزارتے ہیں جس طرح باقی رمضان کی راتوں کو گزارتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے لیلۃ القدر نہیں ہے، لیلۃ القدر ان کے لیے بھی ہے، یہ لیل ان کے لیے بھی ہے، یہ رات ان کے لیے بھی ہے، یہ قدر ان کے لیے بھی ہے. مقدر یہ بھی اپنا لکھ رہے ہیں، فرق اتنا ہے کہ یہ اپنا مقدر لعب اور لہو لکھ رہے ہیں، ان کا لہوی مقدر لکھا جا رہا ہے. اور خدا جب بار بار موقع دیتا ہے اور سب راتوں میں یہ ایسا ہی اپنا مقدر بناتے ہیں تو خدا اسی مقدر پہ مہر کو ثبت کر دیتا ہے. اب ان کی پوری زندگی کہ جو مرضی طلب کر رہے ہوں، لیکن ان کی اب جو زندگی ہے وہ لہوی زندگی اور لہوی زندگی ہے. انہوں نے وہی لکھوایا ہے، ان کے مقدر میں وہی ہے. لیکن موقع خدا دیتا ہے کہ اگر تم نے ایک شب ایسی گزاری ہے شاید اگلی شب میں تمہیں ہدایت مل جائے. ایمان رکھیے یہ چیز کہ اس رات اس شب میں آپ قوانین الہی کے مطابق جو کچھ خدا سے طلب کریں گے، جو کچھ خدا سے مانگیں گے، پروردگار عالم آپ کو حتمن عطا کرے گا. پروردگار عالم عطا کرتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ خدا عطا نہیں کرتا، خدا سب کچھ دیتا ہے انسان کو. یہ رات بہت، یہ شبیں، یہ صرف ایک رات نہیں بلکہ جتنی بھی راتیں ہیں، جتنی بھی شبیں ہیں، یہ سب کی سب بہت قیمتی شبیں ہیں، یہ سب کی سب بہت قیمتی راتیں ہیں جو پروردگار عالم آپ کو اور ہمیں عطا کر رہا ہے. اور پھر اگر ابتدا کی شبیں دیکھا جائے تو ان کا تعلق امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ بھی ہے. وہ جو ان راتوں میں دعا کی قبولیت کا وسیلہ خدا نے ہمیں عطا کیا ہے مولا کائنات کی شکل میں، وہ ہستی بھی انہی راتوں میں وسیلے کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے. یہ وہ ہستی کہ غم کے ایام بھی ساتھ ساتھ، کیونکہ شبیں یہ اہل بیت کے گھر میں اذیت کی شبیں بھی ہیں. اہل بیت کے گھر میں جہاں لیلۃ القدر ہے وہاں پر مولا کائنات جو واقعاً اس لیلۃ القدر کی قدر ہے، حقیقت ہے، جو جان ہے لیلۃ القدر کی، جو وجود ہے لیلۃ القدر کا، وہ ہستی جس کو اس شب میں 19 کی شب میں جس کو ضربت لگی، اس شب کی صبح میں مولا کائنات کو ضربت لگی، وہ ہستی، وہ مولا کائنات جس نے کائنات کو بتایا تھا کہ قربت الہی کیا ہوتی ہے، خدا سے نزدیکی کیا ہوتی ہے. وہ حیات مولا کائنات کی گزری، بلکہ ایک شخص نے جب مولا کائنات کی حیات کو دیکھا، مولا کے محب تھے، بہت محبت کرتے تھے مولا سے، جب دیکھا نا کہ علی کی زندگی کیسے گزرتی ہے، یہی کامل نقشہ لے کر جو علی بارگاہ خدا میں پیش ہوتے ہیں، تو سوچا کہ میں بھی علی جیسی زندگی گزاروں. علی فاقہ کش ہیں، میں بھی فاقہ کروں. علی جو ہر عمل انجام دے رہے ہیں زندگی کا، میں بھی کوشش کروں کہ میں بھی علی جیسے ہر عمل کو زندگی کے انجام دینا شروع کر دوں. علی دنیا ہے، میں بھی دنیا سے دور ہونا شروع ہو جاؤں. آہستہ آہستہ جب انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کیا تو مولا کائنات تک اطلاع ہوئی. مولا کائنات نے انہیں بلایا اور بلا کر پوچھا کہ سنا ہے کہ تم آج کل یہ عمل انجام دے رہے ہو. اس نے کہا کہ مولا جب آپ یہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں. مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ میں امیر المومنین ہوں، تم مومن ہو اور میں امیر المومنین ہوں. تمہیں مجبوری نہیں ہے، تمہیں اختیار ہے کہ تم جو خدا نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کا استعمال کرو، ان کو کھاؤ. تمہیں خدا نے نعمت دی ہے، تم اس کو کھاؤ، اور جو نعمت تمہارے پاس اضافہ ہے اس کو لوگوں میں تقسیم کر دو. تمہیں خدا نے حکم دیا ہے، تمہارا حکم یہاں تک ہے کہ تم
سیر ہو کر یعنی کھا پی کر سو جاؤ اور تمہارا ہمسایہ بھوکا رہے، یہ تم پر یہ غلط ہے تمہارے لیے. تم بھوکے، تمہارا ہمسایہ بھوکا نہیں سو سکتا اگر تمہارے گھر میں کوئی چیز موجود ہے. تمہیں صرف اتنا حکم ہے، ہمسایہ کا حکم آتا ہے 40 گھروں تک، یعنی تمہارے لیے حکم خدا نے صرف اتنا دیا ہے کہ ان 40 گھروں میں اگر تم سیر ہو کر سو رہے ہو اور وہ بھوکے سو رہے ہیں تو تم گناہ گار ہو، کیونکہ تمہارے پاس خدا کی نعمتیں موجود تھیں اور تم نے ان کو پوچھا نہیں. لیکن علی کا حق اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ میں امیر المومنین ہوں. امام علی فرماتے ہیں کہ تمہارے پر اتنا حق ہے کہ تمہارا ہمسایہ بھوکا نہ سوئے تمہارے ہوتے ہوئے، اور مجھ پر اتنا حق ہے کہ پوری مملکت میں کوئی بھوکا نہ سو جائے علی ابن ابی طالب کے ہوتے ہوئے. یعنی تمہیں صرف ہمسائے کو دیکھنا ہے اور مجھے پوری مملکت کو دیکھنا ہے. یہاں پہ علی ہو اور کوئی شکم بھوکا سو جائے. میں علی ہوں، میں امیر المومنین ہوں. تمہیں خدا نے جو نعمت، تمہیں کس نے کہا کہ تم دنیا کو ترک کر دو؟ تمہیں کس نے کہا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو؟ میں تمہارا مولا ہوں. دوسروں کو ان کا حق پہنچاؤ، جائز کھاؤ، حلال کھاؤ، سارے الہی کو استعمال جائز طریقے سے استعمال کرو، جو حق کا حق پہنچاؤ. لیکن اگر تم یہ کہتے ہو کہ علی فاقہ کش ہے اور میں سب کچھ ہوتے ہوئے فاقہ کروں، تو یاد رکھو علی اس لیے کم کھاتے ہیں یا علی اس لیے فاقہ کش ہیں کہ علی نے یہ دیکھنا ہے کہ حکومت علی میں جو سب سے زیادہ غریب ترین انسان ہے، جو سب سے زیادہ فقیر ترین انسان ہے، جو سب سے زیادہ مفلس ترین انسان ہے، اس کو جو روٹی جو کھانا میسر ہے علی اس سے بڑھ کر نہ کھا لے. مولا کائنات کہہ رہے ہیں علی اس سے بڑھ کر نہیں کھا سکتا. علی کی تو فاقہ کشی کی یہ وجہ ہے کہ مملکت میں اگر کوئی فاقے میں ہے اور علی کا شکم بھرا رہے، علی کے لیے، علی کو یہ زیب نہیں دیتا. یہ علی ہیں. اور اسی لیے جب یہ شب آئی 19 کی اور مولا کائنات، روایتوں میں لکھا ہے کہ اپنی بیٹی کے گھر پر تھے، جناب ام کلثوم کے گھر پر تھے، اور جب بیٹی نے مولا کائنات کے آگے روٹی کے ساتھ، یعنی وہ جو کھانا مولا کائنات کھا رہے تھے اس کے ساتھ انہوں نے 2 چیزوں کو رکھا. روٹی مولا جو کی کھاتے تھے، اور جب 2 چیزوں کو رکھا، دودھ کو رکھا، بعض روایتوں میں ہے کہ نمک ساتھ تھا، تو مولا کائنات نے کہا کہ میری بیٹی، تم جانتی نہیں ہو کہ علی نے اپنی پوری حیات میں کبھی 2 چیزوں کے ساتھ نہیں کھایا. مولا کائنات نے کبھی اس طرح سے نہیں کھایا. اور بی بی چاہتی تھی کہ مولا کائنات کے آگے سے دودھ، لیکن مولا کائنات نے دودھ کو ہٹا دیا. شاید مولا جانتے تھے کہ اس دودھ کی ضرورت ابھی نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ جب جراح کہے گا کہ علی کے زخم کا علاج یہ دودھ ہے. بس مومنین، یہ شب قیامت کی شب تھی علی کے گھر میں. مولا کائنات، روایتوں میں لکھا ہے کہ پوری رات اس طرح گزار رہے تھے کہ کبھی مصلح عبادت پہ جاتے تھے، پھر کبھی صحن میں آ جاتے تھے، پھر صحن میں آ کر آسمان کی طرف دیکھتے تھے، پھر مصلح عبادت پہ چلے جاتے تھے. بار بار یہ مولا کا اضطراب جب دیکھا، بی بی جناب ام کلثوم نے کہا کہ بابا، میں نے کبھی آپ کو اتنا مضطرب نہیں دیکھا، میں نے کبھی آپ کو اس عالم میں، اس حالت میں نہیں دیکھا. بابا کیا بات ہے؟ اس وقت مولا کائنات نے کہا کہ اے بیٹی، یہ وہ رات ہے کہ جس کا وعدہ رسول اکرم نے کیا تھا. یہ وہ رات ہے کہ جس کی بشارت مجھے رسول اکرم نے دی تھی. یہ وہ رات ہے جس کی صبح کو میری داڑھی میرے خون سے خضاب ہو جائے گی. اے میری بیٹی، آج تک علی ہر شجاع کے سامنے، ہر بہادر کے سامنے، ہر شخص کے سامنے آیا ہے، لیکن علی کبھی ڈرا نہیں ہے. لیکن آج علی مضطرب ہے کہ علی کسی عام جگہ پر نہیں جا رہا، علی بارگاہ خدا میں پیش ہو رہا ہے، علی اپنے خالق کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے جا رہا ہے. مولا کائنات پوری رات اس طرح سے گزاری. نہ جانے بیٹیوں کا کیا عالم ہوگا جب مولا علی نے یہ بات بتائی ہوگی. بس عزاداروں، جب مولا کائنات فجر کا وقت قریب آیا، مولا اٹھے، امام حسن امام حسین دونوں بیٹوں سے کہا کہ آج خدا جانے کیا مصلحت تھی، لیکن یہ مصلحت بعد میں سمجھ آئی کہ بیٹوں کو حکم دیا مولا نے کہ آج تم لوگ
ہمارے ساتھ میرے ساتھ مسجد نہیں جاؤ گے. بیٹوں کو وہیں روک دیا اور اس کے بعد مولا کائنات مسجد گئے، جا کر اپنے قاتل کو اٹھایا اور اس کے بعد گلدستہ اذان سجایا. مولا کائنات نے اذان دی مولا علی نے، اور جب اذان دی تو روایتیں کہتی ہیں کہ وہ کوفے کی وہ اذان تھی کہ ہر گھر میں اذان علی علیہ السلام کی آواز جا رہی تھی. آخری اذان مولا کائنات کی، اس کے بعد مولا کائنات نے نماز کی ابتدا کی. جیسے ہی ضربت لگی ہے مولا کائنات کے سر پر حالت سجدہ میں، اسی وقت ایک آواز گونجی ہے. کوفے میں ایک آواز گونجی کہ مولا کائنات کو قتل کر دیا گیا. ایک اور ستون گرا دیا گیا، ستون ہدایت کو گرا دیا گیا. جیسے ہی امام علی کے قتل کی گونج کعبے میں کوفہ میں گونجی ہے، فوری طور پر جناب زینب اپنی حجرے سے باہر آئیں. امام حسن مجتبیٰ کو آواز دی، کہا کہ بھیا کیسی آوازیں آ رہی ہیں، یہ کیسا شور ہے، یہ کیسی آواز سنائی دے رہی ہے. ہزاروں جیسے ہی جناب امام حسن کو پتا چلا، یہ حکمت تھی مولا کائنات کی کہ کیوں منع کیا تھا بیٹوں کو کہ آج تم نے مسجد نہیں آنا. اس لیے کہ مولا علی جانتے تھے کہ اگر میرے بیٹے بھی میرے ساتھ مسجد ہوتے اور اگر زینب و کلثوم کو میری شہادت کی، میری ضربت کی خبر ملتی تو میری بیٹیاں گھر میں نہ رک سکتی، یقیناً میری بیٹیاں مسجد کوفہ میں آ جاتی. یہ تو وہ منظر تھا کہ جہاں علی نہیں چاہتے تھے کہ میری بیٹیاں مسجد کوفہ میں آ جائیں، اس لیے امام حسن کو نہیں آنے دیا. لیکن ایک وہ منظر بھی تھا کربلا میں کہ جب قد قتل الحسین بعرض کربلا کی آواز گونج، جناب زینب نہیں گیا اور جناب زینب تیزی سے دوڑتی ہوئی امام حسین علیہ السلام کی طرف جا رہی تھی. دارو یہ وہ وقت تھا کہ جب مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی، مولا کے بیٹے آئے مولا کائنات کو لے کر جب جانے لگے تو مولا کائنات نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ بیٹوں دیکھو، میرے قاتل نے ایک ہی ضربت ماری ہے میرے سر پر، اس لیے تم بھی صرف ایک ہی ضربت سے اس کو قتل کرنا. اے میرے فرزندوں، اس سے یہ جہنم کے آخری درے پر ہوگا. یہ سب سے فاسق ترین انسان ہے، لیکن اے میرے بیٹوں ایک بات یاد رکھنا، اس کی لاش کے ٹکڑے نہ کرنا. تم ایسی کوئی نئی رسم دین میں ایجاد نہ کرنا، اس کی لاش کے ٹکڑے نہ کرنا. بھلے یہ فاسق ترین انسان ہے، بھلے یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے کائنات کے سب سے پاک ترین ہستی کا قتل کیا ہے، یہ جہنم کا ایندھن بننے والوں میں ہوگا، لیکن اے میرے فرزندوں اس کو ایک ہی ضربت سے قتل کرنا. شاید مولا کائنات بتانا چاہتے تھے اپنے بیٹوں کو، اپنے فرزندوں کو اور اپنی امت کو بتانا چاہتے تھے کہ ماضی میں جس طرح حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا تھا دوبارہ یہ رسم نہ دہرائی جائے. لیکن مولا آپ تو اپنے قاتل کے لیے بھی منع کر رہے ہیں کہ اس کے قتل نہ، اس کو ٹکڑے نہ کرنا، لیکن وہ فرزند فاطمہ، وہ فرزند علی ابن ابی طالب جو میدان کربلا میں جس کے لاشیں کو پامال کیا گیا، جس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. مولا کائنات کو مولا کے بیٹوں نے اٹھایا اور جب گھر کے قریب لے کر آئے ہیں نا تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ بیٹوں مجھے اتار دو، مجھے کھڑا کر دو اپنے قدموں پر. امام حسن امام حسین نے کہا کہ بابا آپ کا خون بہت بہہ چکا ہے، بابا اب آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، بابا آپ کے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہم اس طرح ہی آپ کو اٹھا کر گلی میں لے کر جائیں گے. مولا کائنات نے کہا نہیں، تم نہیں جانتے کہ جب میں گھر سے باہر آ رہا تھا چل کے گیا تھا اور آج اس وقت جو اس کو بیٹے اٹھا کے لا رہے ہیں میری بیٹیوں سے برداشت نہیں ہوگا، اس لیے میرے بیٹوں مجھے سہارا دے دو لیکن میں چل کے اپنے گھر میں جاؤں.